صبح کے صرف 3 گھنٹے اور پورا دن فری۔ آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں 5 سے 8 بجے تک اپنے سارے کام کیسے مکمل کرتی ہوں۔ تو جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم میکر موضوع میں آپ سب بہنوں کو خوش آمدید۔ جی آیانو سبنوں، اور کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گی۔ تو الحمدللہ سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جس دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے ہو وہ دن کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، اور نہ ہی جو ہے گزرتا ہے خراب آپ کا دن۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا دن پروڈکٹیو گزرے تو آپ کو اپنے دن کا آغاز ایک اچھی صبح کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر آپ بھی سارا دن کاموں میں پھنسے رہتے ہیں تو ایک بار میرے کہنے پر اپنی صبح کو بدل کر دیکھیں، آپ کی زندگی جو ہے بدل جائے گی۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ صبح آنکھ کھلتے ہی دل گھبرا سا جاتا ہے اور پورا دن پھر بوجھ سا لگتا ہے؟ بس اسی لیے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں جو میری صبح کو سکون دیتی ہیں اور دن بھر کو خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے دن کو بہتر بنانا چاہتی ہیں، پروڈکٹیو بنانا چاہتی ہیں، سارا دن فری گزارنا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے، اچھی لگے تو اس کو جو ہے سبسکرائب اور ایک اچھا سا پیارے سے کمنٹ کے ساتھ، لائک کے ساتھ لازمی جائیے گا، کیونکہ آپ کی بہن، آپ کی پیاری آپی اسی طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز آپ لوگوں کو فائدہ دینے والی بناتی رہتی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی رہے گی۔ یہاں پر جی صبح کا آغاز ہو چکا تھا اور میں نے جو ہے نماز وغیرہ پڑھ لی تھی۔ صبح کے 5 بجے جو ہے میری آنکھ کھل گئی تھی، اور میں جب اٹھی تو اللہ پاک کے ذکر سے میں نے اپنی صبح کو سٹارٹ کیا، ذکر و اذکار کیے، نماز پڑھی۔ اس کے بعد جی میں آگئی اپنے کچن میں۔ یہاں پر جی میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ آٹا جو تھا وہ آج تھوڑا سا پڑا ہوا تھا، اور تو یہی میں نے جو ہے نا جلدی جلدی گوندھ لیا، اور اسی میں ہی اللہ پاک جو ہے برکت ڈالیں گے اور یہی جو ہے ہمیں پورا آ جائے گا۔ صبح کا آغاز ایک اچھے طریقے سے کیا کریں گے تو آپ کی زندگی جو ہے بدل جائے گی۔ اگر آپ کی روٹین بدلنا چاہتی ہیں، دن کو پروڈکٹیو بنانا چاہتی ہیں، تو صرف میرے ایک کہنے پر اگر آپ اپنی اس روٹین کو بدل لیں گی نا تو آپ کا جو ہے اسی طرح سے پروڈکٹیو دن گزرنے والا ہے جس طرح سے میرا گزرتا ہے۔ تو آج کے دن کی یہ ویڈیو اور یہ موٹیویشن ویڈیو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے۔ تو جی یہاں پر میں جو آٹا گوندھ رہی تھی، ٹھیک ہے، آٹا جو ہے نا اچھے سے آٹے کو گوندا کریں، اس کو دبا دبا کے زور زور سے اس کے اندر مگیاں لگایا کریں، کیونکہ میری دادی اماں جو ہے، میری امی دادی جو ہے وہ کہا کرتی تھی کہ اگر آٹے کو اچھی طریقے سے مکھیاں دے دے کر اس کو گوندے نا تو آٹے کے اندر جان رہتی ہے اور روٹیاں جو ہے نا کافی اچھی اور سافٹ بھی بن جاتی ہیں۔ یعنی کہ وہ مجھے بتاتی ہوتی تھی کہ مکھی جو ہوتی ہے نا آٹے کو اس طرح سے لگایا کرو کہ نیچے سے جو خالی پرات ہے نا وہ بھی نظر آئے۔ تو بس جی مجھے تو میری امی دادی نے جو ہے آٹا گوندنا سکھایا، تو ویسے ہی میری عادت بنی ہوئی ہے۔ اب جب بھی اگر تھوڑا بھی آٹا گوندنا ہو یا پھر زیادہ گوندنا ہو تو میں اس طرح سے زور زور مکھیوں کے ساتھ جو ہے اپنا آٹا گوندتی ہوں، تاکہ میرا آٹا جو ہے اچھے سے گوندا جائے، نرم و ملائم ہو جائے، اور کافی جو ہے نا اچھا رہے میرا آٹا۔ اور روٹیاں اس طرح سے آٹا گوندنے سے نا روٹیاں کافی زیادہ اچھی اور سافٹ اور پیاری بنتی ہیں۔ کچھ بہنیں ہوتی ہیں آٹے میں پانی ڈالتی ہیں اور اس کو ایک دو مکھی دے کر یا پھر ہاتھ کے ساتھ ہی اس کو اچھے سے جو ہے نا گوندھ کے بس جو ہے ریسٹ کے لیے رکھ دیتی ہیں۔ وہ آٹا کبھی بھی اچھا نہیں گوندا جاتا، اس میں ایک تو گٹھلیاں رہتی ہیں، دوسرا وہ سافٹ نہیں رہتا، تیسرا جو ہے نا جب روٹی بناتے ہیں تو ایک تو روٹی سخت ہو جاتی ہے، اور چوتھا جو ہے نا روٹی پھٹ بھی جاتی ہے، اور پیڑا بھی جو ہے نا اچھے سے نہیں بنتا۔ اس لیے خاص طور پر آٹے کو اچھے طریقے سے گوندا کریں تاکہ آپ کی روٹی بھی اچھی بنے، آپ کا آٹا جو ہے وہ بھی اچھی بنے۔ ایک سمجھدار اور ایک سمارٹ عورت کی یہی تو ذہانت ہوتی ہے، یہی تو ان کے طریقے ہوتے ہیں جو کہ وہ فالو کرتی ہیں۔ تو ہمارے پنجاب میں تو ساری عورتیں ہی جو ہیں وہ اسی طرح سے ہی آٹا گوندتی ہیں، ٹھیک ہے۔ شہروں میں ہے رواج جو کہ وہ اس طرح سے آٹا گوندتی ہیں۔ تو جی میں کس طرح سے اپنے گھر کو سنبھالتی ہوں یہ سارا پروسیجر آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔
صبح کے صرف 3 گھنٹے میرے پاس ہوتے ہیں اور انہی 3 گھنٹوں میں میں نے اپنے گھر کو سنوارنا ہوتا ہے، اپنے گھر کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے، برتن دھونے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ناشتہ وغیرہ بنانا ہوتا ہے اور ساتھ سے جو ہے نا بچوں کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، گھر ترپڑی جھاڑو وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ میں مینیج کر لیتی ہوں صرف 3 گھنٹے میں۔ اور جی پھر میں سارا دن فری رہتی ہوں، پھر سارا دن میں جو بھی کام کرنا دل کرے یا پھر کرنے والا کوئی ہو تو وہ پھر میں کر لیتی ہوتی ہوں۔ اس طریقے سے آپ بھی اپنی روٹین کو بدلیے۔ پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلی اور ضروری بات ٹپ نمبر 1 جو ہے نا وہ رات کو اپنے کچن کو سمیٹ کر اچھی طریقے سے دھویا کریں، کیونکہ اگر آپ رات کو کچن کو سمیٹیں گی نہیں تو صبح کا کافی زیادہ وقت جو ہے وہ آپ کا برباد ہونے والا ہے۔ آپ کا اتنا زیادہ وقت جو ہے کچن کو سمیٹنے میں گزر جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میری کچن بہت ہی سمپل ہے، چھوٹی سی کچن ہے لیکن بہت ہی پیاری اور جو ہے ایک بیوٹیفل لک دیتی ہے، کیونکہ صاف ستھری رہتی ہے۔ اس لیے کہ میں رات کو سونے سے پہلے برتن واش کر کے اپنی کچن کو اچھی طرح صاف کر کے کاؤنٹر وغیرہ صاف کرتی ہوں، جو چیزیں فریج میں رکھنے والی ہوتی ہیں ان کو اٹھا کے جو فریج میں رکھ دیتی ہوں، برتن واش کر کے ان کو سٹینڈ میں رکھ دیتی ہوں۔ کاؤنٹر ٹاپ جو ہوتا ہے میرا اس کو اچھے طریقے سے کپڑے کے ساتھ صاف وغیرہ کر کے رات کو ہی سو جاتی ہوں۔ اگر نہ کروں تو اتنا زیادہ میرا جو ہے کاؤنٹر خراب نہیں ہوا ہوتا، میں صبح بھی اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لیتی ہوں۔ یہاں پر جو میں نے اپنی کچن کی جو تھی وہ ساری صفائی کر لی تھی اور آپ لوگوں کو دکھاتی چلوں کہ ابھی جو ہے نا سورج تھوڑا سا باہر نکلا ہے، تھوڑا ہلکا سا ہے اور نکلنے ہی والا ہے، بس 1-2 جو شعاعیں ہیں وہ بس جو ہے باہر نکل رہی تھی۔ تو میں نے جی جھاڑو اٹھایا جلدی سے، یعنی کہ میں نماز پڑھ لی، ذکر و اذکار کر لیے، آٹا وغیرہ گوندھ لیا، بچے جو تھے وہ ابھی تک سو رہے تھے، میں نے سوچا جلدی سے جو ہے نا جھاڑو وغیرہ لگا لوں اور تپڑی وغیرہ بھی میں نے لگا لینی ہے ان کے اٹھنے سے پہلے، یعنی کہ صبح 5 سے 8 بجے تک میرا گھر بالکل مکمل سیٹ ہو گیا تھا، ایسے جیسے کہ میرا کوئی کام رہتا ہی نہیں ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ اگر جھاڑو پڑا رہے لگانے والا تو اتنا زیادہ جو ہے نا ذہن پہ بوجھ لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسا ابھی تک اتنا زیادہ کام پڑا ہے کرنے والا۔ جیسے ہی جھاڑو لگایا جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسا کہ ہمارا آدھا کام جو ہے نا وہ بالکل کمپلیٹ ہو گیا ہے، ہم نے آدھے سے بھی زیادہ جو ہے وہ کام کر لیا ہے۔ بس جھاڑو اور تپڑی وغیرہ اگر آپ صبح لگا لینا تو اس کے علاوہ کام رہ ہی نہیں جاتا، وہ تو منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ صبح اگر کپڑے دھونے والے ہونا تو وہ بھی میں ساتھ ہی بھگو کے رکھ لیتی ہوں، دھو لیتی ہوں۔ اگر پریس کرنے والے ہوں تو پریس بھی کر لیتی ہوں، اگر تہہ وغیرہ کرنے والے ہوں تو ان کو بھی میں تہہ لگا کے جو ہے اچھے طریقے سے رکھ لیتی ہوں۔ ابھی کمرے سے میں نے جھاڑو نہیں لگایا تھا کیونکہ بچے سو رہے تھے، جب بچے اٹھ جائیں گے تو میں نے کمرے سے بھی جو ہے نا وہ جھاڑو لگا لینا۔ اگر میں کمرے میں جاتی صفائی کرتی تو بیبی جو تھا وہ اٹھ جانا تھا، تو پھر مجھے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ اگر بعض اوقات بیبی جب اٹھ جاتا ہے نا جلدی، محمد ایان اٹھ جاتا ہے تو پھر مجھے تھوڑی سی دشواری پیش آتی ہے کام کرنے میں، لیکن اگر جو ہے بیبی سو رہا ہو تو پھر مجھے اتنا ایزی فیل ہوتا ہے نا، تو میں فٹافٹ جو ہے اپنے سارے کام کمپلیٹ کر لیتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ باہر سوتے ہیں کیونکہ ان کو شوگر ہے اور معدے کا بھی پرابلم ہے، تو گرمی رہتی ہے معدے میں، تو ان کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے رات کو، ٹھیک ہے۔ اندر جو ہے وہ اس سے نہیں سویا جاتا، ساری سردیاں جو ہے میرے ہسبینڈ جو ہے وہ باہر ہی سوئے تھے، اندر کمرے میں نہیں سوئے، برآمدے میں سوئے تھے۔ اب جیسے تھوڑا سا ہلکا موسم ہوا ہے تو ابھی وہ برآمدے سے باہر سو جاتے ہیں، لیکن رضائی کے اندر سوتے ہیں، اس لیے وہ رضائی وغیرہ میں نے باہر سے سمیٹی اور پھر جو ہے نا جھاڑو لگانا شروع کر دیا۔ یہاں پر جی میرا مٹی کا چولہا ہے، میں نے رکھا ہوا ہے، خود بنوایا تھا تاکہ بارش وغیرہ ہونا تو میں جلدی سے مٹی والے چولہے کو اٹھا کے اپنے برآمدے میں رکھ کے جو ہے نا ایزی اپنی ہانڈی روٹی کر سکتی ہوں۔ اور یہ جو چولہا سیمنٹ کا ہے یہ ہمیشہ جو ہے نا باہر پڑا رہے گا، اور پہلے جو ہم اس پر کھانا بناتے ہیں، ابھی جو ہے سلنڈر ختم ہوا تھا تو میں نے چولہے پر جو ہے نا اپنی ہانڈی روٹی کی تھی۔ 1-2 دن عید کے دن جو گزرے تھے نا وہ میرے مٹی کے چولہے پر ہی میں نے کھانا وغیرہ بنایا تھا۔ اور یہاں پر جو میں جو ہوں صفائی کر رہی تھی اور آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ میں نے اپنی ساری کمپلیٹ جو ہے نا صفائی کر لی تھی، جھاڑو وغیرہ جو تھا وہ لگا لیا تھا۔ اب تپڑی وغیرہ لگانے کا ٹائم آ گیا تھا تو یہ بھی ابھی میں نے جو ہے نا برآمدے میں سے اور ساری جو ہے باہر سین سے لگا لینی ہے، کچن اور کمرے سے میں پھر بعد میں لگاؤں گی ناشتہ کرنے کے بعد، کیونکہ اکثر اوقات ذرات وغیرہ گر جاتے ہیں۔ میں نے کاؤنٹر ٹاپ پہ جو ہے نا ایک کپڑا سے رکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ میرے شیلف جو ہے وہ خراب نہ ہو۔
آپ بھی اس طریقے سے شیلف کے اوپر ایک کاؤنٹر ٹاپ بنائیں، یعنی کہ ایک چھوٹا سا رنر بنائیں، رنر کی شکل میں کچھ بھی چیز آپ بنا کے رکھ سکتی ہیں۔ آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو؟ اگر آپ یہاں تک آئی گئی ہیں، میری ویڈیوز کو واچ کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، اور میرے ولاگ اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں، پلیز میرے چینل کو لازمی سے لازمی سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ مجھے حوصلہ افزائی ہو، اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو کہاں سے واچ کر رہے ہیں۔ اور میری بہنوں، اگر آپ یہ والی عادتیں اپنا لیں گی نا، تو آپ کی کافی زیادہ جو ہے نا مشکل آسان ہونے والی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ صبح صبح ہمارے اندر جو ہے نا کافی زیادہ انرجی ہوتی ہے۔ 10 سے 11 بجے تک ہمارے اندر انرجی کا لیول زیادہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ انرجی ہماری نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہم سے پھر وہ کام نہیں ہوتا۔ ایک تو گرمی ہوتی ہے اور دھوپ نکلی ہوتی ہے، جیسا کہ میرا گھر ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے سورج نکلتا ہے، اور سارے گھر میں جو ہے نا سورج کی روشنی ہوتی ہے، دھوپ نکلتی ہے۔ تو جیسے ہی میرے جسم پر دھوپ پڑتی ہے، دھوپ کی شعائیں پڑتی ہیں نا، ایک گرمی سی محسوس ہوتی ہے جسم میں، اور جو ہے نا دل نہیں کرتا، جسم سے جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے، دل نہیں کرتا پھر میرا کام کرنے کو۔ تو اس لیے میں صبح، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں صبح جلدی اٹھوں، جتنا جلدی اٹھ سکوں اتنا اٹھتی ہوں، اور اپنے کام کو جو ہے نا سمیٹنے کی کوشش کرتی ہوں، یعنی کہ 10 بجے تک میں نے اپنے ناشتہ بنا لینا ہوتا ہے، جھاڑو تپڑی وغیرہ لگا لینی ہوتی ہے، کچن کو صاف کر لینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسکول بھیج لینا ہوتا ہے، اور سارے کام جو ہے نا 10 بجے تک میرے کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہی اگر دوپہر کو کوئی چیز بنانی ہے تو دوپہر کو ہم لوگ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اگر دوپہر کو بنائیں، ایک ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کھانا گرمیوں میں بنانا ہے تو آپ جو ہے نا دوپہر کو لازمی بنایا کریں۔ دوپہر کو کھانا بنانے کا ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رات کو پھر کھانا نہیں بنانا پڑتا، یعنی کہ دوپہر کو اگر ہم سالن بنائیں گے نا تو وہی پڑا رہے گا سالن، وہی ہم جو ہے نا شام کو بھی استعمال کر لیں گے۔ اور بس آٹا بھی جو ہے دوپہر کو گوندھ لیا کریں، دوپہر کا اور شام کا آٹا گوندھ لیا، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے عصر ٹائم تک، یعنی کہ شام تک ہمارا جو ہے بالکل ٹائم فری گزرتا ہے، ہم ریلیکس ہو کر کوئی اور جو ہے کام اپنا کر سکتے ہیں جو کہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اکثر عورتیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا کام میں لگ جاتی ہیں، یعنی کہ ہانڈی روٹی پھر ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں اپنے چھوٹے موٹے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے کچن میں دیکھا کہ میں نے کس طریقے سے شیٹ کے ساتھ رنر تیار کیا۔ ابھی میں رنر جیسے تھوڑے سے دن بڑے ہوتے ہیں نا، تو میں نے رنر، کچن رنر جو ہے نا وہ بھی تیار کرنا ہے، کپڑے کے ساتھ تیار کروں گی۔ یہ تو میری شیٹ پڑی تھی جو کہ میں نے اپنے کچن میں لگائی ہوئی ہے، وہی شیٹ بچی ہوئی تھی، تو اسی سے ہی میں نے آج اپنے رنر جو ہے نا 2 رنر تیار کر کے رکھ لی۔ ایک تو میں نے چولہے کے نیچے رکھا، آپ لوگوں نے دیکھا کٹنگ کر کے، اور دوسرا جو ہے نا جہاں پر میں روٹی بنا رہی ہوں وہ دیکھا۔ یہ جو کپڑا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے خود ہی بنایا تھا، گھر پر پیس پڑے ہوئے تھے، پڑے نیو تھے، اور ان کو جو ہے نا سلائی کر کے ایک موٹا سا پیس بنا کے رنر تیار کیا، تاکہ میں آٹا وغیرہ اس کپڑے کے اوپر رکھ سکوں، جو بھی آٹا گرے تو اس کپڑے کے اوپر گرے، نیچے جو ہے نا شیلف بھی خراب نہ ہو اور نیچے فرش جو ہے وہ بھی خراب نہ ہو۔ اس طریقے سے میری صبح کی روٹین ہوتے ہیں، یعنی کہ چائے وغیرہ بھی جو ہے وہ بنا لیا کرتی ہوں۔ اور اب چائے، پہلے میں جو ہوں چائے نہیں پیتی ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے جتنی دیر چائے نہ پیوں روٹی کے بعد اتنی دیر جو ہے نا مجھے سکون نہیں ہوتا، یعنی کہ ایک ایسا ہلکا فیل ہوتا ہے جیسے ہی چائے پیتی ہوں، روٹی جلدی جو ہے وہ ہضم ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ایک ایسی ویڈیو جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تھوڑے دنوں تک، کہ میں ایک جو ہے پکی گھر پر ہی تیار کرنے والی ہوں معدے کی تیزابیت کے لیے، یعنی کہ کھایا پیا سب منٹوں میں جو ہے نا ہضم ہو جائے گا آپ لوگوں کا۔ اور بقرعید سے پہلے جو ہے میں وہ آپ لوگوں کو پھکی جو ہے وہ بنانا سکھاؤں گی، بالکل گھر میں ہمارے کچن میں پڑی ہوئی چیزوں سے ہی میں نے ایک پھکی تیار کرنی ہے معدے کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا قربانی پر، بڑی عید پر جو ہے نا آسانی ہو سکے کھانے پینے میں۔ تو اس طریقے سے میں نے ناشتہ جو تھا وہ بھی تیار کر لیا تھا۔ رات کو آلو مونگروں کا سالن بنایا تھا نا، تو وہی بس تھا، اسی کے ساتھ جو ہے نا ہم لوگوں نے ناشتہ تیار کرنا ہے، کھانا ہے۔ تو جی یہی تھی ہماری صبح کی روٹین، ٹھیک ہے۔ بس جو رات کو سالن ہوتا ہے وہی ہم جو ہے نا صبح کے ساتھ کھا لیتے ہیں۔ اگر اب گرمیاں آ گئی تو دوپہر کو سالن بنانا ہے میں نے، تو دوپہر کا سالن بنایا بس شام کو ہم لوگ کھاتے ہیں۔ کبھی کبھار جو ہے نا شام کو دل نہیں کرتا گرمیوں میں سالن کھانے کے لیے، تو صبح کھا لیتے ہوتے ہیں۔ اگر شام کو ختم ہو جائے
تو صبح پھر انڈے کے ساتھ یا پھر چائے کے ساتھ جو ہے نا ہمارا بریک فاسٹ ہوتا ہے، بالکل ایزی اور سمپل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی ہمارے گاؤں کی صبح کی روٹین، پنجاب کی روٹین۔ تو یہ ہوتی ہے ایک اچھی اور پیاری صبح۔ اگر آپ صبح کا آغاز ایک اچھے طریقے کے ساتھ کریں گے تو آپ کا دن بہت ہی پروڈکٹیو گزرنے والا ہے اور سارا دن آپ فری بھی گزریں گی۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں لازمی سے لازمی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے تاکہ میری آڈینس جو ہے نا، آپ لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو کہاں سے واچ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر جی روٹی وغیرہ جو ہے میں نے بنا لی تھی، ساتھ ہی میری چائے بھی تیار ہو گئی تھی۔ جتنی دیر میں میری چائے تیار ہوئی تھی، ساتھ جو ہے نا میں نے اپنی روٹیاں بھی بنا لی تھی۔ روٹیاں جو ہے نا کچھ اپنے ہسبینڈ کے لیے جو ہے نا میں نے شاپ پر بھیجنی ہوتی ہے، وہ وہیں پر ناشتہ کرتے ہیں۔ میں جو ہوں وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر پر ہی ناشتہ کرتی ہوں۔ آج کل چھٹیاں ہیں تو بچوں کو چھٹیاں ہیں، تو پھر بھی میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں صبح جلدی اٹھوں۔ ٹھیک ہے، جتنا جلدی اٹھیں گی اتنا ہی آپ کا دن سکون سے گزرے گا۔